آج ہم جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ پر کتنی مرتبہ حملہ کیا گیا۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جس کو اللہ رب العالمین نے امن و اعتماد کی نشانی بنایا، لیکن تاریخ کے بعض صفحات ایسے ہیں جہاں فتنہ و فساد کے پیروں نے اس بیت اللہ کی حرمت کو پامال کیا۔ یہ واقعات صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک سخت درس ہیں کہ جب بھی کوئی طاغوتی قوت خدا کے گھر پر نظر بد ڈالتی ہے، اس کا انجام رسوائی اور ہلاکت ہی ہوتا ہے۔ ابراہہ کا حملہ تقریباً 570 عیسوی۔ ابراہہ الحبشی جو اس وقت یمن کا حاکم تھا، اس نے اپنے دل میں یہ عزم کیا کہ خانہ کعبہ جو دنیا کا سب سے مقدس ترین مرکز عبادت ہے، اس کو تباہ کر دیا جائے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے سارے قومی اور مذہبی رواج مکہ مکرمہ کے بجائے اس کے نئے بنائے گئے عظیم گرجا گھر جو صنع یمن میں تعمیر کیا گیا تھا، وہاں کی طرف رخ کریں۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی جس میں بہت سے سپاہی اور خصوصاً بہت بڑے ہاتھی شامل کیے گئے۔ اس وجہ سے اس واقعے کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ جب ابرہہ کی فوج خانہ کعبہ کی طرف بڑھی تو مکہ کے لوگوں نے اس عظیم حملے کو روکنا ناممکن سمجھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو گئے۔ تاریخی روایات کے مطابق جب فوج خانہ کعبہ کے نزدیک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ قرآن مجید کے سورۃ الفیل میں اس واقعے کا تفصیل سے ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے جن کے پاس کنکر کے ٹکڑے تھے، اور وہ کنکر ابرہہ کی فوج پر گرتے رہے۔ نتیجتاً وہ ساری فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس معجزانہ طریقے سے خانہ کعبہ کو محفوظ رکھا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے سال سے جوڑا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھا دیا کہ یہ مقدس بیت اللہ کبھی کسی دشمن کی بری نیت کا شکار نہیں ہو سکتا۔ یزید کا دور نقصان 683 عیسوی۔ خلافت یزید اسلام کی تاریخ کا ایک بہت ہی اشوب دور تھا۔ اس دوران کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے امت مسلمہ کو بہت درد دیا اور مسجد حرام سمیت خانہ کعبہ پر بہت گہرے اثرات ڈالے۔ سب سے پہلے یزید کے حکومت میں واقعہ کربلا پیش آیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما اور ان کے اہل بیت اور اصحاب شہید کر دیے گئے۔ اس واقعے نے پورے عالم اسلام کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد یزید نے مدینہ المنورہ پر حملہ کر دیا، جسے واقعۃ الحرا کہا جاتا ہے۔ اس حملے میں بہت سے صحابہ کرام اور تابعین شہید کیے گئے اور مدینہ کی گلیاں خون سے تر ہو گئیں۔ اس واقعے نے امت کے دل پر بہت بڑا زخم ڈال دیا۔ اس کے بعد جب سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے سائے میں خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی، تب یزید نے مکہ پر فوج بھیج دی۔ اس فوج کا قائد حسین بن نمیر تھا۔ ابرہہ کے عام الفیل کے واقعے کی ترجمانی کرتے ہوئے اس بار ہاتھی نہ تھے، لیکن مکہ کو محاصرہ کر دیا گیا۔ اس محاصرے کے دوران منجنیقوں کے ذریعے کعبۃ اللہ پر پتھر برسائے گئے اور اتفاق سے آگ بھڑک اٹھی، جس سے خانہ کعبہ کے ایک حصے کو نقصان پہنچا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ اس وقت کعبہ کی چادر اور بعض اوپری حصے جل کر خاکستر ہو گئے۔ اہل مکہ نے بعد میں خانہ کعبہ کی مرمت کی تاکہ دوبارہ اس میں عبادت کا انتظام ہو سکے۔ یزید اس وقت زندہ تھا، لیکن جلد ہی 64 ہجری 683 عیسوی میں مر گیا، اور اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے مکہ میں خلافت قائم کی۔ بعد میں ان کے دور میں خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ خانہ کعبہ صرف مرکز عبادت نہیں بلکہ اسلامی دنیا کی وحدت کا نشان بھی ہے۔ تاریخ کے اندر بار بار سیاسی اور فوجی تنازعات نے اسے نقصان پہنچایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اسے محفوظ رکھا۔ حجاج بن یوسف کا حملہ۔ اموی خلافت کے دور میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کے حکم کے تحت اسلامی دنیا کے لیے ایک بہت المناک واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ اس کے سبب سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت اور خانہ کعبہ کا نقصان درج ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا اور مکہ المکرمہ میں درجنوں علماء اور صحابہ کرام کی حمایت سے خلافت قائم کی۔ بعد میں امام حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت کے بعد بہت سے مسلمان ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس طرح مکہ اور حجاز ایک مستقل خلافت کے تحت آ گئے۔ اموی دور میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کو یہ قبول نہ تھا کہ حجاز میں ایک جداگانہ خلافت قائم رہے۔
اس لیے اس نے حجاج بن یوسف کو فوج سمیت مکہ بھیجا۔ حجاج بن یوسف جس کی سختی اور بدسلوکی تاریخ میں مشہور ہے، اس نے مکہ کا طویل محاصرہ کیا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ اس محاصرے کے دوران منجنیقوں سے پتھروں کا استعمال کیا گیا۔ خانہ کعبہ کے اطراف پر پتھر برسائے گئے جس سے اس کا کچھ حصہ تباہ ہو گیا۔ وہ مقام جس میں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما پناہ لیے ہوئے تھے، بیت اللہ کے نزدیک موجود تھا، شدید بمباری کا نشانہ بنا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے جان بچانے کے بجائے دین و عزت کے لیے جان قربان کر دی۔ تاریخ درج کرتی ہے کہ ان کی شہادت کے بعد ان کے پاک جسم کو بہت بدسلوکی سے شہر میں لٹکا دیا گیا۔ اس وقت ان کی والدہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، جن کی عمر اس وقت بہت زیادہ ہو چکی تھی، انہوں نے بے پرواہ ہو کر حجاج کو سخت کلمات کہے۔ وہ ایمان و صبر کی تصویر بن گئیں۔ بعد میں جب اسلامی ریاست مستحکم ہو گئی تب خانہ کعبہ کے نقصان پورے کیے گئے اور اسے دوبارہ عبادت کے لائق بنایا گیا۔ لیکن یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک سبق بن کر رہ گیا کہ جب سیاست دین پر غالب ہو جاتی ہے تو سب سے مقدس مقامات بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ مروان بن محمد کا حملہ۔ مروان بن محمد، جس کو مروان حمار بھی کہا جاتا ہے، بنو امیہ کا آخری خلیفہ تھا۔ اس کے دور میں اموی سلطنت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بہت سے قبائل خصوصاً خراسان اور عراق کے لوگ بنو امیہ کے خلافت کے باغی ہو گئے۔ اندرونی اختلافات، سیاسی جنگیں اور بغاوتوں نے اسلامی دنیا کو بری طرح متاثر کیا۔ 127 ہجری 744 عیسوی کے قریب جب اہل مکہ اور اہل مدینہ بنو امیہ کے ظلم و جبر سے تنگ ہو گئے تو ان کے درمیان بغاوت اٹھی۔ اس بغاوت کا اثر خانہ کعبہ تک بھی پہنچا۔ تاریخ نقل کرتی ہے کہ بعض قبائل اور فریق جب آپس میں لڑ رہے تھے تو لڑائی کا میدان مسجد حرام کے قریب پہنچ گیا۔ اس جنگ کے دوران پتھر برسائے گئے اور تیر چلائے گئے، جن کے نتیجے میں خانہ کعبہ کے کچھ حصے کو نقصان پہنچا۔ مروان بن محمد اس وقت شام میں باغیوں کا مقابلہ کر رہا تھا اور مکہ کے اندر اس جنگ کو روک سکنے میں ناکام رہا۔ بعد میں جب صورتحال کچھ بہتر ہو گئی تب نئے حکام نے خانہ کعبہ کی مرمت اور مضبوط تعمیر کروائی۔ سنگ مرمر اور مضبوط پتھروں کا استعمال کیا گیا اور حفاظت کے لیے اقدامات اٹھائے گئے تاکہ آئندہ ایسے سیاسی جھگڑوں سے خانہ کعبہ کو بچایا جا سکے۔ قرامطہ خوارج کا حملہ۔ سن 329 ہجری بمطابق 930 عیسوی میں اسلامی دنیا ایک بہت بڑے صدمے سے دوچار ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب قرامطہ نام ایک فرقہ جو خوارج کی ایک انتہا پسند شاخ تھی، اس نے مکہ مکرمہ پر اچانک یلغار کی۔ ان کا سرغنہ ابو طاہر الجنابی تھا جو اپنی بے دردی اور دین سے بیزاری کے لیے مشہور تھا۔ اس حملے کے دوران قرامطہ کا نہ صرف مکہ کی باہری حدود میں داخل ہوئے بلکہ خود خانہ کعبہ اور مسجد الحرام تک جا پہنچے۔ اس وقت ہزاروں حجاج بیت اللہ کی زیارت اور حج کے مناسک ادا کر رہے تھے۔ قرامطہ نے نہایت بے رحمی اور بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حجاج کرام کو نہ صرف شہید کیا بلکہ ان کی لاشوں کو حرم کے در و دیوار اور زمزم کے کنویں میں پھینک دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ اس دن ہزاروں بے گناہ مسلمان خون میں نہا گئے اور حرم کعبہ کی فضا آہو بکا سے گونج اٹھی۔ قرامطہ کی جرأت اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے اسلام کی سب سے بڑی نشانی یعنی حجر اسود کو بھی نقصان پہنچایا۔ انہوں نے اسے خانہ کعبہ کی دیوار سے اکھاڑ لیا اور اپنے مرکز حجر موجودہ بحرین لے گئے۔ یہ واقعہ اسلامی دنیا کے لیے ایک سخت امتحان تھا کیونکہ اس وقت حاجیوں اور عام مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کا خالی ہونا ایک ناقابل برداشت صورتحال تھی۔ ابو طاہر جنابی نے اس دوران طنز و تحقیر کے ساتھ کہا، یعنی کہاں ہیں وہ پرندے جو ابراہہ کے لشکر کو تباہ کرنے آئے تھے اور کہاں ہیں وہ پتھر جو سجیل کے تھے؟ یہ کلمات اس کی الحاد اور دین دشمنی کی سچی عکاسی کرتے ہیں۔ حجر اسود تقریباً 22 برس تک قرامطہ کے قبضے میں رہا۔ اس دوران دنیا بھر کے مسلمان گہرے غم و غصے میں مبتلا رہے۔ بالآخر لمبے مذاکرات اور بھاری فدیہ اور معاوضہ کے بعد 351 ہجری میں قرامطہ نے اس کو واپس خانہ کعبہ کو لوٹایا۔ اس وقت مسلمان امت نے اس المیہ کو ایک خدا کی آزمائش کے طور پر صبر و استقامت سے برداشت کیا۔ یہ واقعہ نہ صرف اسلامی تاریخ میں ایک سیاہ نقطہ ہے بلکہ یہ اس بات کی یاد دہانی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت اللہ کی حفاظت خود اپنے وعدے کے تحت کی ہے۔
بعد کے دور میں مسلمانوں نے خانہ کعبہ اور اس کے مقدسات کی حفاظت کے لیے مزید اقدامات کیے تاکہ آئندہ کبھی کوئی گستاخ اس جرات کا مرتکب نہ ہو سکے۔ 1979 کا عسکری قبضہ، واقعہ جہیمان العتیبی۔ 1400 ہجری کی ابتدا میں جب دنیا کا نئی صدی کے آغاز کی تیاری کر رہی تھی، اس وقت جہیمان بن محمد العتیبی نامی شخص نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک ایسا ہولناک واقعہ برپا کیا جس نے پوری امت مسلمہ کو لرزا دیا۔ جہیمان ماضی میں سعودی نیشنل گارڈ کا سپاہی رہ چکا تھا۔ اس نے سعودی حکومت کے خلاف بغاوت کی منصوبہ بندی کی اور یہ اعلان کیا کہ اس کا بہنوئی محمد بن عبداللہ القحطانی امام مہدی ہے جس کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا۔ یکم محرم 1400 ہجری بمطابق 20 نومبر 1979 فجر کی نماز کے بعد جب لاکھوں مسلمان مسجد الحرام میں عبادت میں مصروف تھے، جہیمان اور اس کے تقریباً 300 سے 500 مسلح ساتھی اچانک خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ اپنے ساتھ جدید اسلحہ، بندوقیں اور خوراک کے ذخائر خفیہ طریقے سے اندر لے گئے۔ قبضے کے بعد انہوں نے مائک پر اعلان کیا کہ امام مہدی ظاہر ہو گئے ہیں اور لوگوں کو ان کی بیعت کرنے پر مجبور کرنے لگے۔ کئی دنوں تک خانہ کعبہ میں محصور نمازیوں اور مسلح افراد کے درمیان کشمکش جاری رہی۔ عسکریت پسندوں نے زمزم کے کنویں کے قریب اور خانہ کعبہ کے صحن میں مورچے بنا لیے۔ ہزاروں نمازی ابتدائی جھڑپ میں مارے گئے یا قید کر لیے گئے۔ سعودی افواج نے مسجد الحرام کا محاصرہ کیا مگر فوراً کارروائی نہ کر سکیں کیونکہ یہ مقدس ترین مقام تھا اور وہاں طاقت کا استعمال انتہائی حساس معاملہ تھا۔ چند دنوں تک کشیدگی بڑھتی رہی۔ بالآخر سعودی حکومت نے علماء سے شریف فتویٰ لیا کہ اسلحہ بردار باغیوں کو طاقت سے ختم کرنا جائز ہے کیونکہ انہوں نے حرم کی حرمت توڑی ہے۔ اس کے بعد سعودی افواج نے کارروائی شروع کی لیکن باغی سخت مزاحمت کرتے رہے۔ لڑائی کئی دنوں تک جاری رہی۔ سعودی افواج کو فرانس کی اسپیشل فورسز اور پاکستانی کمانڈوز کی مدد حاصل ہوئی۔ کارروائی کے دوران گیس، دھماکہ خیز مواد اور سنائپرز کا استعمال کیا گیا تاکہ مسلح افراد کو نشانہ بنایا جا سکے۔ مسجد الحرام کے اندر کئی مقامات کو آگ اور گولہ باری سے نقصان پہنچا۔ کئی دنوں کی شدید لڑائی کے بعد محمد بن عبداللہ القحطانی، جسے مہدی قرار دیا گیا تھا، لڑائی میں مارا گیا۔ جہیمان العتیبی کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد جدہ اور دیگر شہروں میں اس کے تقریباً 63 ساتھیوں کو کھلے عام سزائے موت دی گئی تاکہ آئندہ کوئی گستاخ اس کی جسارت نہ کر سکے۔ اس واقعے میں سینکڑوں افراد جاں بحق ہوئے جن میں نمازی، سعودی فوجی اور باغی شامل تھے۔ خانہ کعبہ کی دیواروں اور داخلی حصوں کو شدید نقصان پہنچا۔ بعد ازاں بڑے پیمانے پر خانہ کعبہ کی مرمت اور صفائی کی گئی۔ سعودی حکومت نے مسجد الحرام اور دیگر مقدس مقامات کی سیکورٹی کو جدید خطوط پر استوار کیا جس میں کیمروں، اسلحہ ڈیٹیکشن اور خصوصی فورسز کی تعیناتی شامل تھی۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام میں ایک ایسا سانحہ ہے جس نے امت مسلمہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ حرم مکی جہاں خون بہانا بھی حرام ہے، وہاں جدید اسلحہ استعمال کیا گیا اور کئی دن تک خانہ کعبہ دشمنی اور خون ریزی کا مرکز بنا رہا۔ اس کے بعد سعودی حکومت نے مذہبی انتہا پسندی کے خلاف زیادہ سخت اقدامات کیے اور مقدس مقامات کی حفاظت کو اپنی سب سے بڑی ترجیح بنا لیا۔